جب تک عورت یہ گناہ کرنا نہیں چھوڑتی اس عورت کی کوئی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو عورت بس یہ ایک گناہ کرتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ زندگی میں ایک بار ویڈیو ضرور دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قبولیت اعمال ایک راز ہے جو موت کے بعد ہی کھلے گا، اور اگر اعمال کے قبول اور عدم قبول کا معلوم کرنا اتنا آسان ہوتا تو ریاکاری اور بدعتیوں کی اتنی کثرت نہ ہوتی۔ ہاں، البتہ شریعت نے قبولیت اعمال کا معیار اور کسوٹی بتائی ہے کہ عمل کرنے والا صحیح العقیدہ ہو، عمل عین سنت کے مطابق ہو اور خلوص پر مبنی ہو، اور اپنے نیک اعمال کو برباد کرنے والے گناہوں سے بچتا ہو، تو اسے اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے۔ لیکن کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کی نماز ان کے منہ پر ماری جائے گی، کیونکہ وہ عورتیں نماز تو پڑھتی ہیں، وہ جنت میں جانے کے لیے ان کے لیے صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے کہ وہ جنت تک انہیں پہنچا دے، کیونکہ وہ ایسی عورتیں ہیں جو نماز خوب پڑھتی ہیں، خوب روزے رکھتی ہیں، لیکن ان کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ان کی نماز ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ وہ ایسی نیکیوں کے ساتھ ایسے گناہ کرتی ہیں جو ان کے گناہ ان کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں اسلام نے ہمیں دی ہیں، پہلی حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق العباد۔ پہلے اللہ کے حق، بعد میں بندوں کے حقوق۔ اللہ کے حقوق میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ، حج ہے کہ بندے کو چاہیے کہ یہ تمام حقوق پورے کرے۔ پھر اس کے بعد جو حقوق العباد ہیں وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ اگر حقوق اللہ میں کسی ایک حق کی پامالی ہو گئی، اللہ تعالیٰ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر حقوق العباد میں سے کسی حق کی پامالی ہو گئی تو حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ان عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی نماز یا کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی، جو عورت جوان ہو جائے، جب تک سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر کوئی عورت مسجد میں جاتی ہے عطر اور خوشبو لگا کر، جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے، خامند کی نافرمانی کرنے والی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، تین ایسے لوگ ہیں ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا، اگر وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا تو بھی اس کی کوئی نماز، تہجد یا عبادت قبول نہ ہوگی۔ ایسی عورت جو اپنے خامند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے اس کی بھی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان اگر کسی شرعی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی اور نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے غلام کی جب تک کہ اپنے مولا کے پاس نہ آ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3، شرابی کی جب تک کہ شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں، مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے۔ والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا ہے۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو وہ عورت کو ہوتی کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، عورت کے لیے اس کا شوہر جنت ہے یا جہنم، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو، بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر خدا نے جسے رفیق حیات بنایا ہے، زندگی بھر کا ساتھی اور معاون بنایا ہو، دنیا میں جس کے بغیر گزارا نہیں، اسے کیسے ناراض رکھا جا سکتا ہے؟
اس لیے اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا اور آخرت میں نقصان ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز سر ڈھانپنے کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں نماز کے دوران سر ڈھانپنے کا حکم ہے، چنانچہ اگر عورت دوران نماز سر نہ ڈھانپے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ عورت کو نماز میں ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھکنا ضروری ہے۔ ایسے باریک کپڑوں میں جن سے بدن جھلکے نماز نہیں ہوتی۔ جو کپڑے ایسے باریک ہوں کہ ان کے اندر سے بدن نظر آئے، ان سے نماز قبول نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے دوپٹہ موٹا استعمال کرنا چاہیے۔ چہرہ، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، ان تین اعضاء کے علاوہ نماز میں پورا بدن ڈھکنا عورت کے لیے نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ خواتین کا یہ کہنا ہے کہ جب بندوں سے پردہ نہیں تو خدا سے کیسا پردہ؟ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کپڑے پہننے کے باوجود آدمی چھپ نہیں سکتا، تو کیا پورے کپڑے اتار کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے گی؟ پھر بندوں سے پردہ نہ کرنا ایک مستقل گناہ ہے۔ جو عورت اس گناہ میں مبتلا ہو، اس کے لیے یہ کیسے جائز ہوگا کہ وہ نماز میں بھی ستر نہ ڈھانکے؟ الغرض عورتوں کا یہ شبہ شیطان نے ان کی نماز غارت کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ نماز کے دوران سر کھل جائے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر سر کھلتے ہی فوراً ڈھک لیا تو نماز ہو جائے گی۔ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی، کیونکہ قیام نماز کا رکن ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، اور اصول یہ ہے کہ نماز کا رکن فوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو عورتیں فرض نماز بغیر معذوری کے بیٹھ کر پڑھتی ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، جسم کا صحیح طریقے سے ڈھکنا ضروری شرط ہے۔ پہنچوں تک ہاتھ کھلے ہوں تو مضائقہ نہیں، سینے پر اوڑھنی ہونی چاہیے، سجدے میں دوپٹہ نیچے آ جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ عورتوں کا جمع ہو کر نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدترین بدعت ہے اور متعدد غلطیوں کا مجموعہ ہے، جس کی وجہ سے وہ سخت گناہگار ہیں۔ نیل پالش اور آدھی آستین والی عورتوں کی تو انفرادی نماز بھی نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز تو عورت کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، اور دوسری نمازیں مسجد کی جماعت کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ جماعت، جمعہ اور عیدین کی نماز عورتوں کے ذمہ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت زمانہ کیونکہ شر و فساد سے خالی تھا، ادھر عورتوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام سیکھنے کی ضرورت تھی، اس لیے عورتوں کو مساجد میں حاضری کی اجازت تھی، اور اس میں یہ بھی قیود تھے کہ باپردہ جائے، میلی کچیلی جائے، زینت نہ لگائے۔ اس کے باوجود عورتوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو، اور ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کے 4 دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کے پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ مسند احمد میں حضرت ام حمید سعدیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تم کو میرے ساتھ نماز پڑھنا محبوب ہے، مگر تمہارا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور احاطے میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں میرے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ام حمید نے یہ ارشاد سن کر اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ گھر کے سب سے دور اور تاریک ترین کونے میں ان کے لیے نماز کی جگہ بنا دی جائے۔ چنانچہ ان کی ہدایات کے مطابق جگہ بنا دی گئی، وہ اسی جگہ نماز پڑھا کرتی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعادت کی بات تھی، لیکن بعد میں جب عورتوں نے ان قیود میں کوتاہی شروع کر دی جن کے ساتھ ان کو مساجد میں جانے کی اجازت دی گئی، تو فقہائے امت نے ان کے جانے کو مکروہ قرار دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ کا ارشاد ہے، عورتوں نے جو نئی روش اختراع کر لی ہے، اگر رسول اللہ اس کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک
دیا گیا تھا۔ ام المؤمنین کا یہ ارشاد ان کے زمانے کی عورتوں کے بارے میں ہے۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ شریعت نہیں بدلی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو شریعت بدلنے کا اختیار نہیں، لیکن جن قیود و شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضور نے عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت دی تھی، جب قیود و شرائط کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جا رہا تو اجازت بھی باقی نہ رہے گی۔ اسی بنا پر فقہائے امت نے، جو در حقیقت حکمت امت ہیں، عورتوں کی مساجد میں حاضری کو مکروہ قرار دیا۔ گویا یہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے، مگر کسی عارضے کی وجہ سے ممنوع ہو گئی ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ وبا کے زمانے میں کوئی طبیب امرود کھانے سے منع کر دے۔ اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس نے شریعت کے حلال و حرام کو تبدیل کر دیا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ایک چیز جو حلال ہے وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے مضر صحت ہے، اسی لیے اسے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ والسلام۔